بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں سر موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ذیشان صاحب موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ سر آج پروٹیکشن آرڈر جاری ہوئے، اون باس بپی صاحب تو آئے ہیں لیکن اعجاز چودھری صاحب کو نہیں لایا گیا، کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں، اعجاز چودھری صاحب جس طرح اون بپی صاحب نے اپنے تقریر میں بھی کہا، 9 مئی کے واقعے کے بعد تقریباً 2-3 دن بعد ان کو گرفتار کیا گیا، اور ان کی ابھی جو حالت ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ میڈیا میں ان کے کچھ کلپس بھی نکلے ہیں جتنے کہ وہ بیمار ہے، اور ان کی فیملی کے اوپر جو گزری ہے اتنے عرصے سے۔ ہمارے ہاں اور سینٹ میں ہمارے جتنے بھی ممبرز ہیں، ہم نے بڑی آواز اٹھائی ہے اعجاز چودھری صاحب کے لیے بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین گیلانی صاحب کو میں پارٹی کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے ہم سب جو ہیں چیئرمین صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جس طریقے سے سٹینڈ لیا۔ لیکن اس کے باوجود دیکھیں، یہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں جدھر سینٹ کی اس طریقے سے بے توقیری ہو رہی ہے اور ابھی بھی اعجاز چودھری صاحب کو پیش نہیں کیا گیا، تو آج تو انہوں نے پریویلیج کمیٹی کو ریفر کر دیا معاملہ اعجاز چودھری صاحب کا، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ایسی کیا بات ہے جو کہ اعجاز چودھری صاحب کو پیش نہیں کیا جا رہا۔ میں ایک دفعہ پھر چیئرمین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اون چودھری صاحب کا پروڈکشن آرڈر جاری کیا، اور بہت جلدی راتوں رات انہوں نے کیا اور وہ پیش بھی ہوئے۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ سینٹ کی کامیابی ہے، میں سمجھتا ہوں۔ سر یہ بتائیں کہ آج شبلی فراز صاحب نے یہ بھی کہا کہ کے پی کے میں سینٹ کے الیکشن نہیں کرائے جاتے، اور سینٹ آدھا ہے وہاں جو ہے وہ خالی ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیوں نہیں کرائی جا رہی خیبر پختونخوا میں الیکشن سینٹ کی؟ دیکھیں جی، اگر آپ سینٹ کے معاملات اگر آپ دیکھیں تو ہم تو چند ہی سینیٹر ہیں، 10-12 سینیٹر ہیں، اور ہماری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ یہ حکومت جو بھی ان کے سینٹ چلانے کا طریقہ کار ہے وہ ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے، اور تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کے پی سے 8-10 سینیٹر اور آ گئے تو ان کے لیے تو بالکل ہی جو ہے تو سینٹ آنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، چلانا تو دور کی بات ہے۔ تو اسی لیے یہ الیکشن نہیں کرا رہے ہیں، اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے یہ اس کو روک رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن خصوصی طور پہ جو ہے تو اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ ثانیہ نشتر کے ریزگنیشن کے اوپر بھی شبلی صاحب نے آج دوبارہ بات کی، اور ان کا ابھی تک ریزگنیشن نہیں ایکسیپٹ ہو رہا۔ تو ان ساری چیزوں پہ جو ہے تو یہ آپ دیکھ لیں کہ صرف قانون نہیں بلکہ آئین کی جو ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے حرمتی ہے۔ آخر میں یہ بتا دیں، پریس خٹک صاحب مشیر داخلہ لگ گئے ہیں پرائم منسٹر کے، کیسا دیکھتے ہیں؟ سابقہ وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، وزیر دفاع بھی رہے ہیں، تو کیا کہیں گے پریس خٹک صاحب کے لیے؟ کیا پی ٹی آئی کے لیے مشکلات بڑھیں گی خیبر پختونخوا میں اوورآل کوئی احتجاج پروٹیسٹ وغیرہ میں؟ دیکھیں، یہ تو اب حکومت خود ہی کہہ سکتی ہے کہ وہ خٹک صاحب کو کابینہ میں کیوں لے کر آئے ہیں، کس وجہ سے، لیکن میرے خیال سے ان کے اپنے نمائندے جو ہیں تو وہ پارٹی میں بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ایک نان الیکٹڈ پرسن کو آپ کیسے کیبنٹ میں لے کر آئے ہیں، تو یہ تو اب ان کی اپنی خواہش ہے، جو بھی جس وجہ سے بھی لے کر آئے ہیں یہ اس پہ زیادہ وہ بتا سکتے ہیں۔ تھینک یو سر، بہت